سامعین کرام، بڑے توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا۔ انشاءاللہ عقیدہ اہل سنت سے ایک عقیدے کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل سے یہ آپ کو آدھا پونا گھنٹہ بہت فائدہ دے گا۔ ہمارے جو اتنے بھی عقیدے اہل سنت کے عقیدے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن اور سنت کے عین مطابق ہیں۔ کوئی بھی عقیدہ اہل سنت ایسا نہیں ہے جو قرآن یا حدیث سے ہٹ کر۔ میں انشاءاللہ آج وسیلے کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کروں گا کہ ہمارے نزدیک کسی بھی ہستی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقربین ہوں وسیلہ پیش کرنا کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، یہ بالکل درست ہے، جائز ہے۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ یہ ہے ہم کسی ہستی کو اللہ کا مقرب مانتے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ مانتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کے اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا رتبہ ہے، بڑی شان ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اس پاک بندے کے وسیلے سے ہماری یہ حاجت پوری کر دیں۔ یہ وسیلہ ہے، اور وسیلے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وسیلے کی وجہ سے اللہ مجبور ہو جاتا ہے، نہیں۔ اللہ نے جو دعاؤں کے قبول کرنے کے، یعنی اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، جو دعا کے قبول ہونے کے مجرب نسخے ہیں، یعنی سمجھنے کے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ وسیلہ ہے۔ اللہ چاہے تو ویسے دعا قبول کر لے، وسیلہ ڈالیں پھر بھی قبول ہو جاتی ہے، یہ بھی احادیث سے قرآن سے ثابت ہے۔ تو لہذا ایک بات یاد رکھیں، وسیلہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک جائز عمل ہے، اور یہ بڑا مجرب عمل ہے، حاجات اس سے پوری ہوتی ہیں، اللہ دعا جلدی قبول فرماتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں ڈالنا بالکل جائز ہے۔ کچھ لوگوں نے اس وسیلے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ہمارے سوشل میڈیا اور مختلف جو جگہ ہیں وہ بھری پڑی ہیں ان سے، اور ہمارے دور میں سوشل میڈیا ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، کچی دلیلیں ہیں، ایک دو دلیلیں سن لی بس ہمارے متاثر ہو گئے، اور اہل سنت کے علماء کو یہ کہنا شروع کر دیا ساڑھے مولوی سے دس سے کچھ۔ آپ نے کبھی اپنے عالم کا بیان سنا ہے؟ کبھی کس سے پوچھا ہے؟ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے جس نے کبھی کسی عالم کا بیان نہیں سنا، کبھی کسی عالم دین کے پاس نہیں بیٹھا، اور اس نے کہنا شروع کر دیا ساڑھے مولوی سے دس سے کچھ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اپنی توجہ ہی نہیں۔ جب چسکے دار ایک ویڈیو سنی، اس میں کچھ ایسی بات تھی کہ جو عقیدہ اہل سنت سے ہٹ کے تھی، واہ کیا بات ہے، بڑا علم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے کو سیکھا نہیں، تو برائے کرم زندگی جب تک ہے ہمیں سیکھنے کا وقت ہے، عقیدے درست کرنے کا وقت ہے، اس کے بعد وقت نہیں ملے گا۔ نظریہ عقیدہ انسان کی اساس ہے، اس کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے۔ عقیدے کے بغیر، نظریے کے بغیر انسان کا کوئی وجود نہیں، اس کے کوئی پیر نہیں۔ لہذا اس وجہ سے عقیدہ اپنا درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کسی برگزیدہ ہستی کو پیش کرنا، یا اللہ اس کے وسیلے سے میری یہ حاجت پوری کر دے، یہ بالکل جائز ہے۔ اب قرآن پاک سے میں چند دلائل پہلے آپ کے پاس سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد کچھ احادیث مبارکہ میں بہت ساری کتابیں اس وجہ سے صرف لے کر آیا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں شاید یہ ہوائی بات ہے، اپنے طرفوں کر رہے ہیں، تو میں صرف اس وجہ سے کتابیں بھی تقریباً بہت ساری ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ ایسا کوئی وسیلہ ڈھونڈو جو اس کی بارگاہ تک تمہیں لے جائے، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب قرآن پاک کی اس آیت میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ وسیلہ کس چیز کا ہو، نیک کام کا ہو
یا وہ کسی برگزیدہ ہستی کا ہو، ذات کا ہو یا صفت کا ہو، کسی عمل کا ہو کہ فلان نیک عمل کے سبب انسان اللہ کا قرب پالے، کوئی نیک عمل کرے، یا وہ اللہ کی کوئی برگزیدہ ہستی ہو جس کی وجہ سے انسان اللہ کا قرب پالے۔ اگر کوئی کہے نہیں اس سے مراد عمل ہے، تو بھئی کچھ قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا اللہ کی جناب میں وسیلہ ڈھونڈو، اس سے مراد عمل ہے، کوئی ہستی مراد نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے مراد عمل ہے تو دلیل کیا ہے؟ بعض مفسرین لکھا، اس نے لکھا، بھئی قرآن پاک کی آیت کس حدیث میں لکھا ہے کہ اس سے مراد وسیلے سے مراد عمل ہے؟ ہم کہتے ہیں عمل بھی ہو سکتا ہے، ذات کوئی ذات بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ نے یہاں 3 آیت میں حکم دیے ہیں، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس کی جناب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، 2 حکم ہوئے، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، 3 حکم ہوئے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نتیجہ یہ ہے لعلکم تفلحون۔ اب سنیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی میں سارے نیک عمل آ گئے، تھوڑی اکٹا تقوی میں سارے نیک کام آ گئے۔ اچھا، جاہدو میں عمل ہے، یہ بھی عمل ہے۔ اسی طرح درمیان میں اللہ نے فرمایا وسیلہ ہے، تھوڑی کو کھول دو، ساری بات نہ کرو۔ درمیان میں کیا فرمایا؟ وسیلہ۔ اب 3 چیزیں ہیں اس آیت میں، اتقوا اللہ میں تقوی، درمیان میں وسیلہ، اور آخر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس سے پتہ چلا تقوی میں تو سارا عمل آ گیا، تو دوبارہ پھر اسی وقت کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وسیلے سے مراد عمل نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے ایک مفسر بیان کروں گا، امام ساوی رحمۃ اللہ، علامہ ساوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس سے مراد عمل بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد اللہ کے نیک بندے مرشد بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کی راہ تک پہنچانے والے ہوں۔ ایک مسئلہ یہ ہوگا۔ دوسرا حوالہ میں دیتا ہوں شاہ اسماعیل دہلوی، جو کہ ان کے بڑے امام ہیں جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی کتاب، اس کی کتاب ہے صراط مستقیم، یہ بڑی خطرناک کتاب ہے، لیکن ایک حوالہ میں اس کا دے رہا ہوں، اس کو پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں، اس میں بہت بڑی گستاخی موجود ہے حضور کی، لیکن اس نے یہ بات بھی لکھی ہے، یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد ہے مرشد، ولی، جو اللہ تک انسان کو پہنچا دے، تزکیہ نفس کرے، اللہ تک پہنچا دے۔ سب سے پہلے مرشد ہمارے کون ہیں؟ اللہ نے جن کو بھیجا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اب آپ بتائیں، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے آپ کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیارے حبیب آپ فرمائیں اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، جو میں کہتا ہوں کرتے جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اب اللہ کے محبوب بننے کا ذریعہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کا لفظ نہ بھی بولو تو ذریعہ تو حضور ہی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا ان سے فرماؤ فاتبعونی، فتبع، اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ نقش قدم پہ چلنا، سامنے والا جہاں اپنا قدم رکھ رہا ہے وہاں چلتے جانا، اس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا۔ اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہی سرکار کی ذات ہے، وسیلہ ہی سرکار کی ذات ہے۔ تو کس طرح کوئی اللہ کو پا سکتا ہے؟ کوئی اس طرح اللہ کا پیار حاصل کر سکتا ہے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے؟ تو وسیلہ اور کسے کہتے ہیں؟ ذریعہ، انٹرمیڈیٹیشن، جس سے انسان کسی دوسرے تک پہنچے، اور اللہ تک پہنچنے کا اللہ نے ایک ہی راستہ رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ حضور پاک کی ذات۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں اپنا محبوب بنانا ہے، ولی بنانا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ہم حضور سے گزر کر جائیں، آپ کے پیچھے چلے۔ اگر حضور اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے تو ایک ہی راستہ کھلا، وسیلہ ایک ہی، اور پھر حضور تک پہنچنے کے بہت سارے اور بھی وسیلے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ ہم باقی ذرائع استعمال کر تک کہ حضور تک پہنچیں گے، حضور کے وسیلے سے پھر اللہ تک، تو یہ وسیلہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مضمون یہ بہت لمبا ہے، اس کو پورا بیان کیا جائے تو بہت گھنٹے درکار ہے، میں آپ کے سامنے شارٹ کٹ کرتا جاؤں گا۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کی،
اس کو درمیانی جی کر دو گا، زیادہ کھلی بالکل بند کرو گے پھر بالکل خشک جی بات ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو پیارے حبیب آپ کے دربار گوہر بار میں آ جائیں، اور پھر کیا کریں آ کے دربار میں آ کر فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ سے استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کر دیں، آپ بھی ان کے لیے بخشش مانگ لیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اللہ نے اس آیت میں جو حکم دیے ہیں وہ کیا ہیں؟ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، پہلی وضاحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ لو کا جو استعمال ہے یہ ماضی میں شرط کی نفی کے لیے آتا ہے، مطلب یہ کیا بیان کرتے ہیں، یہ ماضی کی بات ہے جب منافق حضور کی بارگاہ میں نہیں آتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے یہ منافق آپ سے منہ پھیر کے بھاگ جائیں گے، یعنی اللہ کے کو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے آپ کی دربار میں آ جاتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے، آپ بھی ان کے لیے استغفار کر دیتے، اللہ کو بخشنے والا مہربان پاتے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ماضی میں ایک واقعہ ہوا اس کی طرف اشارہ ہے، ماضی میں ایک واقعہ ہوا اس کی طرف اشارہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اب بعد میں حکم ختم ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو کچھ ایک تو دو قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے دوں گا جس میں لو کا لفظ موجود ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ کہتے ہیں کہ ماضی کی بات ہوتی لو میں یہاں لو کی وہ آیت، کئی آیتیں، ایک نہیں پتہ نہیں کتنی آیتیں، ایک آیت آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں کہ جس میں لو ہے، لفظ لو، لام زبر و لو، اور بات مستقبل کی ہے، آنے والے زمانے کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب وہ کیسا منظر ہوگا جب کافروں کی روح فرشتے قبض کر رہے ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، کفار کے منہوں پر ان کی پیٹھوں پر فرشتے مار رہے ہوں گے، وہ کیسا بڑا منظر ہوگا، مستقبل کی بات ہے۔ تو ضروری نہیں کہ لو ماضی میں ہے۔ اچھا ہم تو اجمی ہیں نا سارے، ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں عربی سیکھنی ہوتی ہے، ہمیں عربی کا پتہ نہیں۔ اب ہم کچھ وہ باتیں کریں گے جو عربیوں نے لکھی ہیں، جو عربی مفسرین نے لکھی ہیں، جو قرآن پاک کے عربی تفسیر کرنے والے ہیں انہوں نے لکھی ہیں، بہت سارے مفسرین ہیں۔ میں آپ کے سامنے 4 حوالے دوں گا یہاں پر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ میرے سامنے ہے تفسیر نصفی، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، پرانے بزرگ ہیں، پرانے مفسر ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ علامہ ابن کثیر، یہ علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح یہی بات علامہ قرطبی نے لکھی ہے اپنی تفسیر میں، اسی طرح یہی بات امام بہقی نے اپنی، یہ بہقی شریف ادھر ہوگی، امام بہقی نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ بہقی میں واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی غنیۃ الطالبی میرے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 35 ہے، اس میں بھی حضور غوث پاک نے یہی بات لکھی ہے کہ اللہ نے، میں سب کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اس آیت میں، یہ عربی لوگ ہیں، غوث پاک اجمی تھے، فارسی تھے، لیکن یہ باقی سارے عربی ہیں، اور غوث پاک سید الاولیاء ہیں، اور آپ کی غنیۃ الطالبین کے لوگ بڑے حوالے تھے، حضرفاء جان کرنے کے حوالے سے آپ نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ کبھی غنیۃ الطالبین پوری پڑھ کے دیکھیں آپ نے کیا کچھ لکھا ہے، عقیدہ اہل سنت کو آپ نے کس طرح ثابت کیا ہے۔ اب سنیں، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں یرشد اللہ تعالی القصاة والمذنبین اذا وقع منهم الخطاء والعصیان ان یأتوا الی الرسول، اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو، عاصیوں کو یہ رہنمائی فرما رہا ہے کہ جب ان سے گناہ سرزد ہو جائیں، اس سے کوئی خاص نہیں کہ جو ہو چکے، نہیں،
اللہ گناہ گاروں کو، عاصیوں کو، مذنبین کو یہ ہدایت ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جائیں تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عِنْدَهُ، وہاں آ کر اللہ سے بخشش مانگیں، جہاں بھی اللہ بخشنے والا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے آپ کے میرے بندے آپ میرے بارے میں سوال کریں، آپ ان سے بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ اللہ نے جب اپنے، وہ کہتے ہیں دیکھو وسیلے کی ضرورت کیا ہے، اب سنیں اس آیت میں تو ایک وسیلہ اس آیت میں بھی اللہ نے رکھا ہے، اذا سالک عبادی، جب آپ کے میرے بندے آپ سے پوچھیں، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں، کیا مطلب اس کا؟ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ نے بتانا ہے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ نے تو اپنا قرب سمجھانے کے لیے بھی حضور کی ذات کو درمیان میں وسیلہ رکھا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اللہ قریب ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجیب دعوت الداع، اللہ دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اب دعا کرنے والا وسیلے سے دعا کرے یا بغیر وسیلے کے اللہ دعا قبول کرنے والا، دونوں طرح اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو اس آیت میں ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اللہ وسیلہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، نبی پاک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ان آیتوں میں تو اللہ کیا فرما رہا ہے، پیارے حبیب کی بارگاہ میں آؤ، اللہ سے بخشش وہاں مانگو، اور پھر حضور بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے، لام تاکید کا ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائیں گے۔ تو لہذا علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہاں پر جا کر کیا کرے، وہاں اللہ سے بخشش مانگے، حضور سے عرض کرے، اللہ سے بخشش مانگے۔ فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جب وہ ایسا کریں گے اللہ ان پر رجوع پر رحمت فرمائے گا، ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، ان کی بخشش کر دے گا۔ اب سنیں اگلی بات، واقعہ میں امام بہقی کے حوالے سے میں نے بات کی، امام بہقی نے وہ واقعہ لکھا ہے۔ اسی طرح میرے سامنے دو تفسیریں جہاں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، علامہ قرطبی نے لکھا، بہت سارے لوگوں نے، شفاء السقام میں علامہ ابن حجر حیثمی نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اسی طرح یہ کتاب الاذکار ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک محدث ہیں، شافعی بزرگ ہیں، ان کی کتابوں کا درس سعودی عرب میں آج بھی ہوتا ہے، اور ان کی کتابیں داخل النصاب ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہی واقعہ اتبی والا واقعہ لکھا ہے کتاب الاذکار میں۔ کتاب الاذکار کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پر ذکر یعنی ہم کون کون سے ذکر کس وقت کریں۔ کتاب الاذکار کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے ہم کس وقت میں کون سا ذکر کریں۔ تو انہوں نے بطور اذکار ذکر کی یہ چیز ذکر کی کہ ہمیں اسے یہ کام کرنا چاہیے۔ وہ کام کیا ہے؟ اتبی ایک شخص تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ایک منظر دیکھا۔ ایک عربی آیا، عربی نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرض کی، یا رسول اللہ قد جئتک مستغفرا لذنبی، یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے آپ کے پاس آیا ہوں، مستشفعا بک الی ربی، آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں سفارشی بنانے آیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے شعر پڑھے، یا خیر من دفنت باللقاء اعظمہ طاب فطاب من طیبہن العقاء والقم، اے وہ جو زمین میں سب سے مدفونوں میں سب سے بہترین ہیں، جو زمین میں ہیں، جن کا مزار مبارک ہے اور ان میں سب سے بہترین ہیں، آپ کی خوشبو کی وجہ سے ٹیلے اور اسی طرح پہاڑ خوشبودار ہو گئے۔ نفس الفدا لقبر انت ساکنہ، میری روح اس قبر پر فدا جس میں آپ رہتے ہیں، اس مزار پر فدا۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس میں پاک دامن ہستی رہتی ہے اور اس میں وہ ہستی رہتی ہے جو سراپا جود و کرم ہے۔ ثم انصرف العربی، اب اتبی کہتے ہیں وہ عربی، وہ دیہاتی، وہ ویلیجر چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فغلبتنی عینی، میری آنکھوں میں نیند کا غلبہ ہوا، میں نے نیند کے غلبے کی وجہ سے کیا دیکھا؟ فرأیت النبی فی النوم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا اتبی الحق الاعرابی، اے اتبی اعرابی سے ملو،
فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اس کو بتاؤ اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ یہ بات علامہ ابن کثیر نے لکھی، امام بہقی نے اپنی بہقی شریف، بہت بڑے محدث انہوں نے لکھی، اور امام نصفی نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے آواز آئی کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ علامہ امام قرطبی جو اندلس کے اسپین کے رہنے والے تھے، انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، ہم بیٹھے تھے، ایک عربی، ایک دیہاتی آیا، آ کر حضور کا ہم سے پتہ پوچھا، ہم نے کہا سرکار تو وصال کر گئے ہیں۔ اب یہ مولا علی کی موجودگی میں اس نے سب کچھ کیا، اور مولا علی اس کو منع نہیں کیا، قبر پر گیا، اس نے یہی عمل کیا، اور اس حدیث میں یہ ہے قبر سے ندا آئی، اس کو تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جا کر اور آپ کو وسیلہ بنانا، آپ کے مزار مبارک پر اللہ کی بارگاہ میں، یہ آج تک قیامت تک جاری ہے۔ بلکہ میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی غوث پاک کی، یہ حضور غوث پاک کی بنیت الطالبین ہے، عربی زبان میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 35 ہے۔ حضور غوث پاک نے حج کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی حاضری کیسے دینی ہے، یہ بات ایک نے لکھی، میں چند حوالے آپ کے سامنے یہاں پیش کر رہا ہوں، بہت ہیں، ہمارے بہت سارے علماء نے، محدثین نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے۔ فرماتے ہیں جب سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے تو کچھ عمل کرنے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے۔ اس کے بعد کہنے اللہم انک قلت فی کتابک کتابک لنبیک، انک قلت فی کتابک لنبیک، اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں اپنے نبی سے فرمایا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ کیوں ایسا نہ ہو، کیوں جب ان کے ایسا ہو کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، پیارے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے استغفار کریں، آپ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ حضور غوث پاک نے لکھا، وہ کیا کہے، یہ آیت پڑھ کے کہے انی اتیت بیتک تائبا من ذنوبی مستغفرا، اے اللہ میں تیرے گھر سے تائب ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے آیا ہوں، فاسألک ان توجب لی المغفرۃ، اے اللہ میری بخشش واجب کر دے، مجھ پر بخشش کو ثابت کر دے جس طرح تو نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہم انی، اس کے بعد دعا کیا کرنی، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک علیہ السلام نبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی رحمت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ لفظ لکھے ہیں حضور غوث پاک نے، یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی لیغفر لی ذنوبی، اے اللہ کے رسول میں آپ کی وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں آپ کو وسیلہ بنا کر، کیوں، لیغفر لی ذنوبی، تاکہ وہ میرے گناہ بخش دے۔ اے اللہم انی اسألک بحقہ ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے جو تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کی شان ہے اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، میری بخشش کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ یہ حضور غوث پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری کا طریقہ لکھا ہے، قیامت تک اس آیت کا حکم باقی ہے۔ یہ عربی مفسرین لکھ رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بغیر اللہ تک رسائی ممکن ہی نہیں، آپ کو کوئی وسیلہ بنائے بغیر اللہ تک پہنچ جائے ممکن ہی نہیں۔ اب اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ چاہے بغیر تمام مخلوق کو بغیر کسی وسیلے کے ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے انبیاء کا وسیلہ رکھا، کتابوں کا وسیلہ رکھا، مخلوق کو اپنے رسولوں کی طرف بلایا، فرمایا ان کی بات مانو، ان کے پیچھے چلو۔ اللہ نے تو خود ہمیں سکھایا ہی یہ سارا عمل ہے۔ اللہ چاہے تو اللہ کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں، لیکن اس کا قانون اور اس کی حکمت یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، پیارے حبیب ان کا مال لے لیجئے اور ان کو ستھرا کیجئے
وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اس کے مال کو پاک کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے، کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، آپ کا دعا کرنا ان کو سکون دیتا ہے، ان کو پتہ ہے اللہ اپنے محبوب کی دعا کو رد نہیں کرے گا، لہذا جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے حبیب کا اور اللہ کے پیاروں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں ڈھونڈنا، تلاش کرنا، یہ بالکل قرآن و سنت کے عین موافق ہے۔ اب میں مزید اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اولئک الذین، یہ قرآن پاک کی آیتیں میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی شرح میں فرماتے ہیں، تفسیر میں فرماتے ہیں، پچھلے زمانے میں یعنی کفار عرب جو تھے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے، اسی طرح فرشتوں کو خدا مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ وہ فرشتے، وہ جو جن تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ نصیبین کے جن آئے اور وہ کافی حد تک مسلمان ہو گئے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ ہم جنوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو خود مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب اللہ نے قرآن پاک میں ان کفار کا رد یوں فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، وہ تو خود اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کون ہے جو قرب اللہ کو ان کو مزید قریب کر دے؟ تو لہذا وسیلے کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، سنت سے بھی ہے۔ اب میں قرآن پاک کی ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو حدیثیں اور بیان ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ سورہ قاف کی آیت ہے۔ اللہ انسان کی رگ دل سے بھی اس کے قریب ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ لیکن اسی طرح وہ سورہ فرقان میں فرماتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان سے اس کے خبر رکھنے والے سے پوچھ، رحمان کے متعلق اس کے خبر رکھنے والے سے پوچھ۔ اللہ بے شک قریب ہے، لیکن اس کے قرب کو سمجھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے اندر بھی ایک وسیلہ رکھا ہے، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اگر رحمان کے متعلق جاننا چاہتے ہو تو اس کے خبر رکھنے والے عارف سے، جو اللہ کا عارف ہو، اللہ کی پہچان کر چکا ہو، اس سے پوچھو۔ تو لہذا وسیلے کے بغیر تو ہم اللہ کی ذات کا قرب بھی نہیں پہچان سکتے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیں اللہ قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قریب ہو اور وہ دعا قبول کرنے ضروری نہیں۔ ہاں یہ ایک وسیلہ دعا کے قبول ہونے کا مجرب طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن پاک کے کتنے مقامات ہیں جہاں پر بنی اسرائیل نے آ کر کہا ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں۔ او بھائی آپ نے کیوں نہیں فرمایا جاؤ تمہارا بھی تو رب ہے، تم بھی جا کر دعا کرو؟ کبھی آپ نے نہیں فرمایا۔ انہوں نے کہا ہمارا بندہ مر گیا ہے، ہمیں قاتل نہیں مر رہا۔ سورہ بقرہ کا جو بقرہ میں نا گائے، اس گائے کا پورا واقعہ اس سورہ بقرہ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بندہ نہیں مل رہا، آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو، گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، اپنے گھروں مذاق نہیں کر رہا، اللہ کا حکم یہی ہے اتتخذون ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ انہوں نے کہا اچھا قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ کیسی گائے ہمیں بتائے۔ اچھا اگلا سوال بڑھ گیا، پھر کہا آپ نے بتایا ایسی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کر قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، آپ اپنے رب سے دعا کریں بتائے ہمیں کہ وہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس سوال میں بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا اپنے رب سے خود دعا کر لو، وہ تمہارا بھی تو رب ہے، تمہارے بھی تو قریب ہے۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے کر دیا قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، حضور اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں وہ گائے بتائے کیسی ہے، وہ یہ گائے ہم پہ مشتبہ ہو چکی ہے۔ تو تینوں دفعہ آپ سے ہی انہوں نے عرض کیا، بلکہ 4 دفعہ۔ اسی طرح کئی مقامات ہیں، عرض کرنے لگے آپ ہم اپنے رب سے ہمارے لیے پانی مانگیے، ہم پیاسے مر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس طرح کرو، اپنا عصا پتھر پر مارو، 12 چشمے بن جائیں گے۔ جتنی بھی آیتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروانی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الاستسقاء، استسقاء بنا سقیون سے بنا، جس کو بنا پانی مانگنا، یعنی پانی کو سرابی کو مانگنا، اللہ بارش نازل کر دے۔ اب حضرت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک عرابی، ایک دیہاتی اس دروازے سے داخل ہوا، بڑی خشک سالی ہوئی، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، ہماری کھیتیاں اجڑ گئیں، ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہم پر بارش نازل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا دیے۔ اب صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر کیا ہے؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت مانا قبول، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اعلیٰ حضرت نے کہا خوبصورت تشریح کی اس کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا کی ہے، صحابی فرماتے ہیں بالکل صاف بادل، بالکل صاف آسمان، بادل کا کوئی ٹکڑا تک نہیں تھا، حضور نے دعا کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں کو ابھی اپنے منہ چہرہ مبارکہ پہ نہیں پھیرا تھا، بادل برسنا بھی شروع ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے تقریباً 10 سے زیادہ مقامات پر حدیث لکھی ہے۔ اور وہ صحابی وہ کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ راوی کہتے ہیں دوبارہ پھر ہفتہ پورا گزر گیا، بارشیں ہوتی رہی، بارش نہیں رکی، پورا ہفتہ بارش نہیں رکی۔ اگلا ہفتہ آ گیا، وہی عرابی، وہی دیہاتی دوبارہ پھر اسی دروازے سے آیا، سرکار خطبہ دے رہے تھے، عرض کر لگے یا رسول اللہ ہمارے تو مواشی ہلاک ہو گئے، اب تو ہر جگہ پانی پانی ہے، اب تو سیرابی ہو چکی ہے، اب تو ہم ڈوب رہے ہیں، یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ اس بارش کو کہیں اور بھیج دے۔ حضور پاک مسکرا دیے، آپ نے فرمایا دعا سنیں، اللہم حوا علینا ولا علینا، اللہم اے اللہ حوالی کہتے ہیں ارد گرد کو، سراؤنڈنگ کو، دعا سنیں کیسی ہے، اللہم حوا علینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد کے علاقوں پر بارش برسا، ہم پر نہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم حوا علینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر نہ نازل کر، ہمارے ارد گرد کے علاقوں پہ نازل کر۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا بادل اسی وقت جھٹ گئے، اور ہم نے دیکھا پہاڑوں کی دوسری طرف ہمیں پتہ چل رہا تھا بارش ہو رہی ہے، اور ہم جب گھروں کو لوٹے تو ہم دھوپ کے اندر جا رہے تھے، دھوپ نکلی۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو ماؤ شما ہم اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ لہذا یہ وہ ہستی ہیں، صحابہ نے خود عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کریں، آپ نے یہ نہیں فرمایا خود دعا کرو، خود دعا کرو، اللہ قریب ہے، خود دعا کرو، گھر میں بیٹھ کے دعا کرو، نہیں، حضور نے اسی وقت ہاتھ مبارک اٹھا دیے، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بھی نہیں، بہت لمبا مضمون میں نے پہلے عرض کیا، صحابہ نے آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کے مزار پر جا کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، پانی مانگی اللہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بات گئے، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ دونوں حدیثیں دارمی شریف میں اور کئی کتابوں میں بھی ہیں، عرض کرنے لگے حضور، حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کی آپ بارش کی دعا کیجئے، آپ نے فرمایا جاؤ سرکار کے روضہ انور پر جاؤ اور اوپر سے چھت کو اکھاڑ دینا، چھت اور آسمان میں کوئی جگہ باقی نہ رہے، یعنی آسمان اور سرکار کا روضہ انور بالکل آمنے سامنے ہو جائے۔ صحابہ نے یہی کیا، اسی وقت بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اب ہم مزید آگے چلتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی، ابن ماجہ، جامع ترمذی، صحیح مسند امام احمد، جامع ترمذی، اسی طرح ابن ماجہ، یہ تمام میرے سامنے کتابیں پڑھی۔ اس کے علاوہ بے شمار کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا۔ حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، تمام محدثین نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ایک شخص تھا دریر البصر، یعنی اس کی جو بینائی تھی وہ ختم ہو چکی تھی بالکل، یعنی نبینا ہو چکا تھا۔
اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3578 ہے. اسی طرح 17241 اور 40 نمبر حدیث ہے مسند امام احمد کی. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی کتاب صلاۃ الحاجت، حاجت کی کتاب، جب یعنی حاجت کی نماز کیسے پڑھی جائے، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے اذکار امام نووی کی، یعنی میں نے جیسے پہلے عرض کیا یہ ذکر کہ ہم کس وقت کون سا ذکر کریں، انہوں نے بھی یہ حدیث لکھی ہے. حدیث کیا ہے؟ ایک شخص تھا نا رجلن ضریر البصر، ایک شخص تھا جس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی تھی. اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، سرکار کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا ادعو اللہ تعالی ان یعافینی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے عافیت دے. یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے. حضور نے فرمایا ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فهو خیر لک، اگر چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اگر چاہتا ہے صبر کر اجر پا، یہ بہتر ہوگا تیرے لیے. دنیاوی طور پر صبر کرتا رہے گا اجر ملے گا. عرض کی یا رسول اللہ فادعو، آپ دعا فرما دیں. یعنی یا رسول اللہ یہ وہ عطا بھی ہو جائے گی، آپ دعا فرما دیں. سرکار نے فرمایا فامرہ ان یتودع، آپ نے فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرنا، اور پھر یہ دعا کرنا ویدعو بہذا الدعاء. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی محمد کے وسیلے سے، میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے نبی محمد کے وسیلے سے، نبی الرحمہ جو رحمت والے نبی ہیں. یا محمد، اب آگے ندا ہے. جامع ترمذی میں یہ لفظ نہیں یہاں کے، لیکن بعض نے کہا کہ یہ بعض نے نکالے ہیں، باقی تمام کتابوں میں امام ترمذی کے حوالے سے یہاں بات لکھی ہے، لیکن یہاں بھی لفظ لکھے ہیں. باقی ابن ماجہ میں یا محمد کے لفظ ہیں. مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل 4 جو امام ائمہ مجتہدین ان میں سے ہیں. امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام ترمذی کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، امام مسند امام احمد کے مصنف، اور یہ بہت بڑے 4 اماموں میں سے ایک ہیں، یعنی ائمہ مجتہدین میں سے بہت بڑے عالم مجتہد تھے. اب لکھتے ہیں حضور پاک نے کیا فرمایا، تو پھر یہ کہنا یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی، اے سراپا حمد و خوبی میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، توجہ کرتا ہوں. میں کیوں متوجہ ہوتا ہوں؟ فی حاجتی حاضی، اپنی یہ حاجت لے کر، میری آنکھیں صحیح نہیں ہیں. کیوں؟ لتقضی لی، تاکہ میری یہ حاجت پوری کر دی جائے. اللہم فشفع فی، اے اللہ سرکار کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. یہ کون کس نے دعا کی؟ کس نے دعا تعلیم ارشاد فرمائی؟ سرکار نے خود. اب بہقی لکھتے ہیں، یہاں تک یہ واقعہ تھا جامع ترمذی میں. امام بہقی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے یہی عمل کیا، مسجد میں جا کر 2 رکعتیں پڑھی، یہی دعا کی، جب واپس آیا تو اس کی بینائی بالکل درست تھی. یہ سرکار کی حیات ظاہری کے اندر تھا. اب سرکار کی حیات ظاہری کے بعد، یعنی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، کیا یہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں نے چند حوالے ایک اعرابی کے دیے تھے، اس نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا تھا. اب دیکھیں یہ میرے سامنے ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ کے حاشیے میں حدیث لکھی ہے، اور یہ حدیث سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ کر مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، یہ صحابہ سے ثابت ہے. انہوں نے حاشیے کے اندر اس کی پوری وضاحت لکھی ہے، یعنی یہ حدیث لکھی ہے اور اس کے بعد اس کے تحت پوری وضاحت نیچے دی ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی شرح ہے تحفۃ الاحوذی عربی زبان میں، اس میں بھی یہ روایت لکھی ہے. میرے سامنے تقریب ترغیب و ترہیب یہ کتاب پڑھی ہے، اس میں بھی یہ حدیث لکھی ہے. امام طبرانی کی 2 کتابیں ہیں، ایک معجم الکبیر، ایک معجم الصغیر، ویسے 3 ہیں، معجم الکبیر، اوسط اور صغیر، لیکن 2 کتابوں میں معجم الکبیر اور معجم الصغیر میں یہ روایت ہے. امام بخاری کی ایک تاریخ کی کتاب ہے تاریخ کبیر، اس میں بھی یہ حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد انہوں نے مزید آگے ڈیٹیل بیان کی
کہ ایک دفعہ ایسا اس کا ذکر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خلافت کا دور تھا، ایک شخص حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا، عرض کرنے لگا کہ میں حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اپنا سوال پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن باریابی نہیں ہوتی، میری بات سنی نہیں جاتی۔ انہوں نے فرمایا اس طرح کرو، جاؤ مسجد میں جاؤ، 2 رکعتیں پڑھنا اور یہ دعا کرنا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک، پوری دعا جو حضور نے تعلیم ارشاد فرمائی تھی مسجد میں جا کر کرنا۔ حضرت عثمان غنی کے خلافت کا دور تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے تقریباً 20-25 سال کے بعد کا واقعہ۔ اب اس شخص نے جا کر مسجد میں یوں ہی دعا کی، یہی طریقہ اپنایا۔ جب واپس آیا حضرت عثمان غنی کے پاس گیا، حضرت عثمان غنی نے بات بھی سنی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت بھی پوری کی اور فرمایا جب تمہیں ضرورت ہو دوبارہ پھر آ جانا۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے آ کر بڑی حیرانگی سے حضرت عثمان بن حنیف سے عرض کی کہ آج تو کمال ہو گیا، میں جب حضرت عثمان غنی کے پاس گیا تو انہوں نے میری بات اسی وقت سنی اور سن کر میری بات کا جواب بھی دیا، میری بات بھی سنی، کہا دوبارہ پھر جب ضرورت پڑے آ جانا۔ یہ کیا بات تھی؟ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا جو میں نے بات تمہیں بتائی ہے میں نے اپنی طرف سے نہیں بتائی، یہ وظیفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو بتایا تھا جس کی آنکھیں خراب تھیں، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی وظیفہ بتایا تھا، ہم بیٹھے تھے اور وہ شخص آ گیا، اس کی بینائی بالکل درست ہو چکی تھی، لہذا میں نے وہی وظیفہ تم کو بتایا ہے۔ تو لہذا ہمارے علماء، ہمارے محدثین کتاب الاذکار میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات صرف سرکار کے ظاہری حیات طیبہ میں نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ بلکہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہ عمل کیا جائے گا اور مجرب ہے، اس سے اللہ حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو بہت لمبا موضوع ہے میرا، لیکن آخر میں اس کو ہم سمیٹتے ہوئے بس 5-6 منٹ میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک اور عمل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، تہجد کے وقت آپ کی خدمت کیا کرتے، مطلب وضو کروانا، آپ کا سنجے کا پانی رکھنا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ۔ اب حضرت ربیعہ بڑے خوش قسمت ہیں، کچھ صحابی تھے، تربیت یافتہ تھے سرکار کے، اب مانگنا بھی پتہ تھا کیا ہے، کیا مانگنا ہے، دنیا دار بھی نہیں تھے کہ کچھ دنیا کی چیز مانگ لیتے، کچھ سواری مانگ لیتے، گھر مانگ لیتے، پتہ ہے کیا مانگنا ہے۔ عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسألک سوال کرنا، حضور نے سل سے ہی فرمایا، سل مانا مانگ، سوال کر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، اسألک میں آپ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں، کیا سوال کرتا ہوں کہ آپ جنت میں مجھے اپنا ساتھ دے دیں، بس اور کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا اب غیر ذالک کچھ اور مانگ لے، مفہوم اس کا یہ، اور کما قال علیہ السلام فرمایا اور کچھ مانگ لے۔ عرض کی یا رسول اللہ بس یہی مانگا ہے، بس یہی عطا کریں، میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا پھر زیادہ سجدوں کے ساتھ آئینی، میری مدد کر زیادہ سجدوں کے ذریعے۔ تو لہذا اس کے تحت پھر اللہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولا علی قاری اور بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، اس سے پتہ چلا کہ معاملہ سارا اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مختار کل بنا دیا ہے، آپ جس کو جو چاہیں جس وقت چاہیں عطا کر دیں۔ حضور نے مطلق رکھا، آپ نے کوئی قید نہ فرمائی کہ تو دینی سوال کرو، دنیاوی سوال کرو، مسئلہ پوچھ لو، نہ آپ نے فرمایا سل، مانگ جو مانگتا ہے۔ اس نے کیا مانگا؟ جنت میں آپ کا ساتھ، کتنی بڑی چیز، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ دنیا کی کوئی چیز مانگ لیتا، بڑے سے بڑا محل، وہ جنت کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، اور وہ جنت میں بھی اتنا بڑا سوال کہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اچھا، جنت میں جو نچلے درجے کے لوگ ہوں گے ان کا اور باقی درجوں کا کیا حساب ہوگا؟ جس طرح ہم تاروں کو دیکھتے ہیں نا، تاروں کو، اس طرح دوسرے درجے والے لوگ ہوں گے، جو اوپر والے درجے ہوں گے نا، وہ اس طرح دکھائی دیں گے جس طرح تارے ہمیں دکھتے ہیں، اتنی دور کے مقامات ہوں گے وہاں پر، اور اتنا بڑا سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں جنت میں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
सब जन्नत फिरदौस में सबसे आला मकाम आपका होगा, और तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हुजूर के दर्जे के नीचे ही होंगे, और उस अंबिया के बाद औलिया का दर्जा, फिर सबका दर्जा हुजूर सबसे आला दर्जे में होंगे, और वहाँ आप अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ। तो लिहाजा ये सहाबा का तरीक़ा है, सहाबा का अमल है। बल्कि दुनिया तो बहुत छोटी है, दुनिया के सवाल तो बहुत छोटे हैं, थोड़े हैं। जब क़यामत कायम होगी, जब क़यामत का दिन आएगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, उस दिन सही सरकार की शान लोगों के सामने ज़ाहिर होगी। फ़कत इतना सबब है इनइक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। जब इंसान मरता है उसके ख़ात्मे का पता चल जाता है, या ईमान पर मरा है या कुफ्र पर मरा है। अल्लाह चाहता उसी वक्त जन्नत जहन्नम का फैसला कर देता, लेकिन एक दिन रखा जिसमें अव्वलीन व आखिरीन अल्लाह सबको जमा करेगा, और सबको जमा कर कर फिर अपने महबूब का मकाम दिखाएगा, मकाम महमूद पर फायज करेगा। आसा यब आसा का रब्बु का मकाम महमूदा, और मकाम महमूद क्या होगा? अल्लाह लिवाए हमद आपके हाथ में देगा, हमद का झंडा आपके हाथ में होगा। अल्लाह की तारीफ भी उस दिन सरकार के सिवा कोई ना कर सकेगा। सरकार के सजदे से पहले अल्लाह की बारगाह में कोई सजदे में ना गिर सकेगा। उस दिन हुजूर अल्लाह की वो तारीफ करेंगे जो अव्वलीन और आखिरीन में किसी ने अल्लाह की नहीं की होगी, और अल्लाह उसी दिन अपने हबीब को वो तारीफ बताएगा। और अल्लाह की उन अल्फाज के साथ हुजूर तारीफ करेंगे। हुजूर सजदे में होंगे, तमाम मखलूक आपको देख रही होगी, सजदा करने वाला भी उस दिन एक होगा। अल्लाह को सजदा करने वाला भी सिर्फ एक होगा। उस वक्त सारे ये नज़ारा देख रहे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के पास जाएंगे, लेकिन तमाम क्या कहेंगे? आज किसी और के पास जाओ, और के पास जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हबीब के लब पर अना लहा होगा। कोई करीब तराजू तो कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। हज़ार जान फिदा नरम नरम पाँव पर, पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। उस दिन मकाम क्या होगा? हुज़ूर पाक से एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये बताइए मैं मैदान महशर में आपको कहाँ पाऊँ? और साहबा को भी यही फिक्र है, या रसूल अल्लाह मैदान महशर में आपको कहाँ तलाश करूँ? आपको मैं तलाश कर रहा हूँ, जो कहाँ? हुजूर ने फरमाया, मुझे मफ़हूम उसका ये है, मुझे पुल सिरात पे देख लेना, मैं अपने उम्मतियों को वहाँ गुजार रहा हूँगा। और वसीला किसे कहते हो तुम? और वसीला किस चीज़ का नाम है? फिर आपने फरमाया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वहाँ ना मिले, फरमाया फिर हौज़े कौसर पे आ जाना, अपनी उम्मतियों को जाम पिला रहा हूँगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वहाँ भी ना पाऊँ, फरमाया फिर मीज़ान पे आ जाना, जहाँ आमाल तुल रहे होंगे, मुझे तुम वहाँ पालोगे। अर्ज़ की यार, फरमाया इन तीन मकामात में किसी एक मकाम पर तुम मुझे पाओगे। वो तीन मकाम कौन से? तीनों अपने उम्मतियों के मकाम हैं। पुल सिरात पे गुजार रहा हूँगा, अपनी उम्मतियों को जाम पिला रहूँगा हौज़े कौसर के, अपनी उम्मतियों के आमाल तुलवा रहा हूँगा। मकाम महमूद क्या होगा? ये सारे मकाम महमूद हैं। अल्लाह अपने हबीब को वो मकाम अता करेगा जहाँ हुजूर अल्लाह की वो तारीफ़ करेंगे जो अव्वलीन आखिरीन में किसी ने की होगी। जब वो सजदे में हुजूर गिर जाएंगे, तमाम मखलूक एक मंजर देख रहे होंगे। बहुत सारी तकरीबन 35 के करीब हदीसें हैं शफाअत की, जो ख़साइस कुबरा में इमाम सयूती ने लिखी हैं, और वो हदीस का बहुत खुलासा बयान करने बहुत वक्त लगेगा। हुजूर ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन सबसे अव्वलीन आखिरीन में इज़्ज़त वाला होऊंगा, मैं कायद होऊंगा, मैं सरदार होऊंगा, अंबिया का खतीब होऊंगा, मैं सबसे पहला हूँ जो जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, मुझे सबसे पहले जन्नत में जाने की इजाज़त होगी। फिर अल्लाह की बारगाह में आप सजदे में गिरेंगे, और मकाम महमूद क्या होगा? या मुहम्मदुर रअसक वसल तोता वशफा तो शफ़ा, ए मेरे प्यारे हबीब अपने सरे अनवर को उठाइए। तमाम मखलूक अव्वलीन और आखरीन, पहले जो हो चुके, जो क़यामत तक होंगे, तमाम ये मंजर देख रहे होंगे। अल्लाह अपने हबीब से खिताब फरमाएगा, ए हबीब अपने सरे अनवर को उठाइए। इमाम सयूती ने लिखा, सबसे पहले अल्लाह की ज़ियारत की इजाज़त भी हुजूर को होगी। सबसे पहले अल्लाह की आप ज़ियारत करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, प्यारे हबीब सरे अनवर को उठाइए, सर तो अतहु वशफा तो शफ़ा, सवाल कीजिए अता किया जाएगा, शफात कीजिए कबूल की जाएगी। फिर आप सिफारिश करना शुरू करेंगे। एक वो ग्रोह जन्नत में जाएगा जो बिला हिसाब व किताब होगा,
پھر وہ آئے گا جو حساب و کتاب کے بعد جائے گا، پھر وہ آئیں گے، پھر آپ شفاعت کرتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ جہنم سے بھی ہر اپنے امتی کو نکال لائیں گے، اور یہاں تک کہ جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا حضور اس کو بھی جنت میں لے جائیں گے۔ اور پھر اللہ اپنے حبیب سے فرمائے گا پیارے حبیب راضی ہو گئے؟ جب تمام امتی آپ کے جنت میں چلے جائیں گے عرض کریں گے یا اللہ میں راضی ہو گیا۔ یہ ہے مقام محمود، یہ ہے مقام شفاعت۔ اس کے متعلق حضور نے فرمایا ہے جب دعا کرو تو کیا کرو؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ کو وسیلہ اور بلند درجے عطا فرما۔ وہ وسیلہ کیا ہوگا؟ وہ وسیلہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش مانگیں گے، ہمارے لیے جنت مانگیں گے۔ تو لہذا یہ سفارش نہیں تو کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن لا يحزنهم الفزع الاکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ کا دن قیامت کا دن ہے۔ اس سے بڑی گھبراہٹ کسی نے نہ پہلے دیکھی ہوگی نہ بعد میں کوئی دیکھے گا۔ اس سب سے بڑی گھبراہٹ کے دن میں تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکو گے۔ 1,24,000 کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اس دن بھی تم یہ نہیں کہہ سکو گے میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ تو قریب ہے آج بھی۔ اس وقت کہنا اللہ سے مانگوں گا میں کسی اور در پہ کیوں جاؤں؟ 1,24,000 کم و بیش کے در پہ جاؤ گے، آخر میں اللہ کے حبیب کے در پر آؤ گے۔ اس در کے علاوہ تمہاری کہیں اور رسائی نہیں ہوگی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ سے دعا، بہت اور کچھ بیان کرنے کے لیے لکھا، پھر کبھی انشاءاللہ وسیلے کے موضوع پر اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے عقیدے سیدھے رکھے، آمین بجاہ نبی۔